پورے مہینے کے روزے ہیں. حضرات گرامی قدر نزول قرآن کے شکرانے کے طور کے اوپر کوئی یہ بات کہے 30 دن عید مناؤ، کیا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ اس کی اس بات کو نہیں مانا جا سکتا. تکمیل دین کے شکرانے کے طور کے اوپر یوم عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، یہ شکرانے کی قسم ہے. حضرات گرامی قدر اب کوئی بندہ یہ بات کہے یوم عرفہ کو عید مناؤ، کیا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی یاد کے طور کے اوپر یوم عاشور کا روزہ رکھا جاتا ہے. اب کوئی بندہ یہ بات کہے یوم عاشور کو عید کے دن کے طور کے اوپر مناؤ، کیا اس کی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ حضرات گرامی قدر شکرانہ کبھی تو روزہ رکھنے کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی عید منانے کی شکل میں ہوتا ہے. عید تب منائی جاتی ہے جب کتاب و سنت سے وہ دن عید کا دن ہو، اور روزہ تب رکھا جاتا ہے جب کتاب و سنت میں اس کا ذکر بطور روزہ ہو. حضرت رسول اللہ نے اپنے سالانہ یوم ولادت کو نہ تو عید کے دن کے طور پر منایا، نہ آپ نے روزہ رکھ کے منایا. ہاں آپ کی سیرت طیبہ سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ آپ ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے کہا میں پیر کے دن پیدا ہوا پیر کا روزہ رکھتا ہوں. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے اگر یوم ولادت سے نسبت کی شکرانے کی تو ہفتہ وار روزہ رکھے گی. اب اگر کوئی بندہ اس ہفتہ وار روزے کی بجائے یہ بات کہے میں نے سالانہ عید منانی ہے، تو اس کے اس موقف کو اس لیے درست قرار نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنی دانش میں تو شکرانہ کر رہا ہے، لیکن اس شکرانے کے طریقے کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے. چنانچہ نعمتوں کے اوپر شکر کرنا اس پہ کوئی اختلاف کی بات نہیں. بات یہ ہے شریعت وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں موجود ہو یا پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں موجود ہو. اگر اس کا ثبوت ان دو جگہوں سے نہیں ملتا تو شریعت سازی کا اختیار نہ مجھ کو ہے، نہ علماء اہل سنت کو ہے، نہ علماء اہل حدیث کو ہے، نہ حضرت شاہ ولی اللہ کو ہے، نہ ابن کثیر کو ہے، نہ ابن تیمیہ کو ہے، نہ ابن قیم کو ہے، نہ ائمہ اربعہ کو ہے، نہ محدثین کو ہے، نہ صحابہ کرام کو ہے. شریعت آسمان کی بلندیوں سے آتی ہے اور حضرت رسول اللہ کے لوح مبارکہ سے نکلتی ہے. جو بات آپ فرما دیں وہ حجت ہے، وہ آئین ہے، وہ قانون ہے، وہ دین ہے، اور اس بات کے اوپر آپ کی مہر موجود نہیں. ہم لاکھ دھکا لگائیں وہ دین نہیں بن سکتی. علماء کی کہی ہوئی بات اپنی ذاتی رائے کی شکل میں وہ دین نہیں ہوتی. ہاں علماء کی کہی ہوئی وہ بات دین کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے یا دین ہوتی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی جب بات کرے، اگر میں قرآن مجید کی کسی آیت کو آپ کے سامنے رکھوں یا کسی حدیث طیبہ کو آپ کے سامنے رکھوں، یہ تو دین کی بات ہوئی. اور اگر میں ان کی روشنی میں کوئی بات کر کے آپ کو بتلاؤں تو حضرات گرامی قدر اس بات کی نسبت دین کے ساتھ ہوئی. لیکن اگر میں کتاب اللہ کے صریحاً خلاف کوئی بات کروں اور سنت رسول اللہ کے صریحاً کوئی بات خلاف کروں اور پھر اصرار کروں اس کو دین مانا جائے، وہ دین نہیں بن سکتی. حضرات گرامی قدر میری تو حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر عظیم امام احناف کے سب سے بڑے امام حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تھا حرام علی من لم یعرف دلیلنا، حرام علی من لم یعرف دلیلنا ان یفتی بقولنا. جس شخص کو میری دلیل کا علم نہیں، جس شخص کو ہماری دلیل کا علم نہیں، اس پہ حرام ہے کہ ہمارے قول کی روشنی میں فتویٰ دے.